नाजो का जिन आखिरी किस्त। उसने ये टुकड़े देखे और उसके चेहरे से वक़ार, खुद-एतमादी और बेखौफी के तासुरात बिल्कुल उठ गए। पीछे खौफ और घबराहट का तासुर रह गया। वो इतनी बेखबर हो गई कि मैंने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ की और देखा कि इस पर निसफ इंच से ज़रा ज़्यादा लंबी खराश थी, जिसका एक सिरा कुछ गहरा था। खराश धुली हुई थी, इसमें जमा हुआ खून नज़र आ रहा था। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। मकतूल ने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ी होगी। चूड़ियाँ टूट गईं और एक चूड़ी का टूटा हुआ सिरा इसकी खाल चीर गया। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और दोस्ताना लहजे में पूछा, तुम्हारे साथ कौन था? वह चुपचाप मुझे देखती रही। मुझे ऐसे ही मेरी बात सुनी अनसुनी करती रही। तुम्हारे साथ कौन था? मैंने पूछा। वो कौन था जो अचानक आ गया था? वो इसी तरह मेरा मुंह देखती रही। मुझे शक होने लगा जैसे वो बैठी बैठी मर गई हो। इसका रंग बहुत अच्छा था जो पीला पड़ गया। नाजो, मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, क्या किया गया है तुम्हें? मुझे बता दो। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। मैंने हमदर्दी और शफकत के लहजे में इसका दिल मजबूत करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की कि इसके आंसू निकल गए। थोड़ी देर बाद उसने लंबी आह भरी और मेरी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर बेबसी का तासुर था, जैसे मेरी पनाह की तलबगार हो। मैंने उसे और ज़्यादा हौसला दिया, क्योंकि उस वक़्त तक वो मेरी मुल्ज़िम या मुतशिबा नहीं बल्कि गवाह थी। आप तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। उसने कहा, क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा, अभी सारा मामला मेरे हाथ में है। तुम कुछ कहो तो सही, जो मदद मांगोगी दूंगा। मुझे उतनी सी मोहलत दे दें कि ज़हूरे को कत्ल कर दूं। इसने ऐसे लहजे में कहा कि मैं समझ ना सका ये कैसा लहजा है। ज़हूरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा। जानती हो कत्ल की सज़ा क्या है? कत्ल 1 करो या 2 करो, सज़ा तो एक ही मिलती है। इसने कहा। ऐसे ही कुछ और माने खेज बातें इसने की कि मुझे सर से पांव तक हिला दिया। इस फरेबी आसफ वर्मा को मैंने कत्ल किया है। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, अपनी इज्जत की खातिर। वो अच्छी रहती हैं जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती। इसने कुछ देर बाद अपने जुर्म की कहानी सुनानी शुरू की, जो इख्तिसार के साथ मैं आपको सुना देता हूँ। इसका एक हिस्सा तो आप सुन चुके हैं। उसे ये खामन अच्छा नहीं लगता था। ज़हूर उसे अच्छा लगता था। अपने खामन को इसने तलाक के लिए कहा। वो मैं आपको सुना चुका हूँ कि खामन ने तलाक क्यों नहीं दी। ज़हूर ने उसे कहा कि शाह कलंदर की करामात की बहुत शोहरत सुनी है, वो उसके पास जाए। वो गई। शाह कलंदर की नीयत ख़राब हो गई। मैं इसे खुदा तक पहुंचा हुआ इंसान समझती थी। नाजो ने कहा। इसने अपने आप को आसमान से गिराकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने इसे धत्कार दिया तो उसने कहा कि यहाँ किसी औरत ने आकर हमारा दिल नहीं तोड़ा। हमारा दिल खुश करके औरतें रूहानी खुशी हासिल करती हैं। अल्लाह गवाह है कि ज़हूरे के साथ मेरी मोहब्बत पाक थी। मैंने इसे कह दिया था कि खामन तलाक दे दे और तुम्हारे साथ मेरा निकाह पढ़ा जाए तो मेरा जिस्म तुम्हारा है। तलाक और निकाह के बगैर मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना। यही उसकी दिलेरी और ताकत की बुनियाद थी। उसने ज़हूर को बताया कि शाह कलंदर के पास बदमाशी के सिवा कुछ नहीं। उसने उसे उसके यहाँ जाने से रोक दिया। वो बहुत मायूस और परेशान थी। इसकी ज़ादेरा एक मिरासन थी जो इनके पैगाम इन्हें पहुँचाती थी। नाजो ने बताया कि आसफ वर्मा के कब्ज़े में जिन है, इनसे वो बहुत काम ले सकती है। मिरासन ने उसे एक कहानी सुना दी कि फ़लाँ गांव के एक आदमी ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। आसफ वर्मा को इस आदमी के बाप ने बहुत रकम दी। आसफ वर्मा के जिन इस आदमी को फांसी के तख्ते से उठा लाए। मिरासन के मशवरे पर ज़हूर और नाजो अलग अलग आसफ वर्मा से मिले। दोनों इस यकीन के साथ इसके पास गए थे कि आसफ वर्मा के पास जिन्नात हैं। इसने नाजो को अकेले बुलाया। वो गई तो आसफ वर्मा ने उसे कहा कि वो घर जाकर हाथ यूं मोड़े, चीखे मारे, आंखें चढ़ाए, लेटे लेटे उछले और फर्श पर गिरे और किसी के संभाले ना संभले। आसफ वर्मा ने उसे रिहर्सल कराई, खुद ये हरकतें करके दिखाई। फिर उसे कहा कि उसके घर वाले उसे आसफ वर्मा को ही बुलाएंगे। इलाके में शाह कलंदर भी था। आसफ वर्मा ने नाजो से कहा, इसके घर वाले अगर शाह कलंदर को बुला लें तो नाजो और ज़्यादा मुँह ज़ोर हो जाए और कहे कि मेरे उस्ताद पीर आसफ वर्मा को बुलाओ। मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। यानी नाजो की ज़ुबान से जिन बोलेगा। ये मैं आपको सुना चुका हूँ कि नाजो ने ये नाटक कैसी खुशउस्लूबी के साथ खेला था। वो अभी तक ये समझ रही थी कि आसफ वर्मा इस पर एक जिन काबज़ कर देगा जो इसका काम कर देगा। हुआ ये कि शाह कलंदर को बुला लिया गया। नाजो ने यानी जिन ने उसे धुतकार दिया। फिर आसफ वर्मा को बुलाया गया।
اس نے آ کر اعلان کیا کہ یہ بڑا خطرناک جن ہے جو ذرا مشکل سے ہی نکلے گا۔ اس نے سب کو باہر نکال کر ناجو کو کمرے میں بند کر لیا اور اسے مزید حیات دینے لگا۔ اس نے ناجو کو دن اور رات کے کچھ وقت بتائے جو اسے یہ ایکٹنگ کرنی تھی۔ ناجو نے یہ ایکٹنگ بڑی کامیابی سے کی۔ نقل پر اصل کا گمان ہوتا تھا۔ آصف ورما نے پہلے دن جن نکال دیا اور گھر والوں کو بتایا کہ اب جن فلاں وقت آئے گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس وقت ناجو نے پھر ڈراؤنی ایکٹنگ شروع کر دی۔ آصف ورما بغیر بلائے آ گیا۔ کہنے لگا، اس نے آتے دیکھ لیا تھا اس لیے میں دوڑا آیا۔ یہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس نے ناجو کو کمرے میں اپنے ساتھ بند کر لیا۔ ناجو نے اسے کہا کہ آپ کا جن کہاں ہے؟ آصف ورما نے اسے ہنس کر ٹال دیا۔ دوسرے دن ناجو نے پھر اپنے اوپر جن کا دورہ طاری کیا اور آصف ورما نے آ کر سب کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تو ناجو نے اسے کہا اس کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام جن سے کرواؤ۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ اسے یہ مطلب حل کرنے سے غرض ہونی چاہیے، جن اصلی ہو یا نقلی، طلاق مل جائے گی۔ اس نے ناجو سے کہا کہ اب یہ کہنا شروع کر دو، یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، اسے اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ایسے ہی ایک دورے کے دوران ناجو نے آصف ورما سے کہا کہ وہ اس کا جن دیکھنا چاہتی ہے، نہیں تو وہ یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما کا اس طرح بہت نقصان ہوتا۔ اسے ظہورے نے خاصی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا اور ناجو نے بھی اسے کہا تھا کہ وہ اسے منہ مانگا انعام دے گی۔ ناجو کے گھر والوں سے اسے ہر دورے پر پیسے مل جاتے تھے۔ وہ لوگ اسے سچ مچ کا جن سمجھ رہے تھے۔ آخر ناجو تنگ آ گئی۔ تب آصف ورما نے اسے کہا کہ اس کے پاس کوئی جن نہیں۔ ناجو اگر اپنا کام کروانا چاہتی ہے تو اسے خود ہی جن پڑھنا پڑے گا۔ اس نے ناجو کو سنایا کہ وہ 2-3 عورتوں کے کام اسی طریقے سے کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک عورت اسی گاؤں کی تھی جس کے متعلق سب یہ کہتے تھے کہ اسے جن پڑھتے رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس عورت پر کوئی جن قابض نہیں تھا۔ اس عورت کا ایک خاص مقصد تھا جو جن اور آصف ورما نے پورا کر دیا۔ ناجو کو ایک تو مایوسی ہوئی، لیکن وہ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے یہ ایکٹنگ کرتی رہی۔ دوسری مایوسی اسے یہ ہوئی کہ ایک دورے کے دوران جب وہ آصف ورما کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی، آصف ورما نے اسے بتایا کہ اس کے سسرال اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جن سے ڈر گئے ہیں۔ ناجو کو یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن آصف ورما نے اسے کہا کہ اس نے منہ مانگا انعام دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرے۔ تو ناجو نے اس سے پوچھا کہ بتا کیا دوں؟ آصف ورما نے وہی انعام مانگا جو شاہ قلندر نے مانگا تھا۔ ناجو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ اس کا ایک فریب تو پہلے ہی اسے معلوم ہو چکا ہے، اب وہ اسے بدکاری پر آمادہ کر رہا ہے، وہ اب یہ ڈھونگ ختم کر دے گی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے گا کہ اس لڑکی پر کوئی جن نہیں آتا، اس نے ظہور کے ساتھ تعلقات پیدا کر رکھے ہیں۔ ناجو پھر بھی اس کی جال میں نہ آئی۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ چلو سوچ لو، تم یہ ناٹک جاری رکھو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ چنانچہ ناٹک جاری رہا۔ تم نے آصف ورما کا مطالبہ پورا کرنے کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ ناجو نے بتایا کہ وہ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی تھی، وہ ٹال رہی تھی۔ ایک روز میراسن نے ناجو کے گھر آ کر اس کے کان میں کہا کہ اسے ظہور بلا رہا ہے۔ وہ موقع پیدا کر کے چلی گئی۔ ظہور سخت غصے میں تھا۔ اس نے ناجو سے کہا کہ مجھے آصف ورما نے بتایا ہے تم طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے تم بند کمرے میں اس کی بیوی بن چکی ہو، اب صرف نکاح پڑھنا باقی ہے۔ ناجو نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے ناجو سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی پسند کی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ ظہور نے ایسی بےہودہ باتیں کہہ دی کہ ناجو بھڑک اٹھی اور وہ گھر آ گئی۔ آصف ورما نے ایسی چال چلی تھی کہ ناجو کے خواب جھوٹے ثابت ہو گئے اور اس کے بعد اس نے اپنے اوپر جن طاری نہ کیا۔ وہ جلتی اور کڑتی رہی۔ میں پاگل ہوتی جا رہی تھی، اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ ایک ہی ارادہ بار بار سامنے آتا تھا کہ آصف ورما کو قتل کر دوں۔ میرے دل سے یہ خوف تو نکل چکا تھا کہ اس کے پاس جن ہے۔ رات کو بھی تڑپتی رہی مگر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ ناجو ہر جمعرات کو شام کو گاؤں کے قریب 1 میل دور ایک خانقاہ پر دیا جلانے جایا کرتی تھی۔ یہ اس کی ایک منت تھی۔ وہ ہر جمعرات نیا دیا خریدتی اور اس میں تیل کی بجائے گھی ڈال کر خانقاہ پر جلا کر آتی تھی۔ یہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ وہ دیا لے کر خانقاہ پر گئی۔ وہاں 2 عورتیں کسی اور گاؤں کے بیچ سے مل گئیں۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اسے خیال نہ رہا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت تک وہ اپنے گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ بہت تیز چل پڑی۔ راستہ لمبا تھا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ اس طرف چل پڑی جہاں واردات والا کھڈ تھا۔ وہ جب برساتی نالے میں سے گزر رہی تھی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ راستہ عام نہیں تھا۔ اس نے نالا پار کیا اور جب ٹیلے کے شگاف کے قریب پہنچی تو اسے آہستہ سے آواز سنائی دی، ناجو۔
وہ ڈر گئی کہ یہ جن یا چڑیل کی آواز ہے۔ وہ اور تیز چل پڑی مگر اسے پھر آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر پیچھے دیکھا تو وہ آصف ورما تھا جو ٹیلے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ ناجو کو معلوم نہیں تھا کہ آصف ورما اس کا تعاقب کر رہا تھا یا اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ ناجو کے پاس آیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے دورے جاری رکھے۔ اسے دیکھ کر ہی ناجو کا خون کھولنے لگا۔ اس شخص نے ناجو سے ظہور چھین لیا تھا۔ ناجو نے آصف ورما کو جلی کٹی سنائی۔ آصف ورما ہنستا رہا۔ آخر بولا، میں ظہور کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے ناجو کو بازو سے پکڑا اور اسے ٹیلے کے شگاف تک لے گیا۔ اندر گہرا کھڈ تھا۔ ناجو اس کی نیت سمجھ گئی۔ وہ رک گئی۔ آصف ورما نے اسے گھسیٹا۔ ناجو نے اسے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ مرد کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے آصف ورما سے کہا کہ چلو اندر، میں آتی ہوں۔ آصف ورما شگاف میں داخل ہو گیا۔ ناجو اس کے پیچھے اندر گئی۔ جو ہی آصف ورما پیچھے مڑا، ناجو نے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن جکڑ لی۔ اس نے بیان دیتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت انسان نہیں چڑیل بن چکی تھی۔ معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس کے ہاتھوں کو لوہے کا پھندا بنا دیا۔ آصف ورما نے ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ناجو کی ایک کلائی پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کتنی مضبوط تھی کہ 2-3 چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ایک ٹکڑے نے آصف ورما کے ہاتھ کو دباؤ کے نیچے آ کر ناجو کی کلائی زخمی کر دی۔ آصف ورما بہت تڑپا۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو ناجو نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ گر پڑا۔ ناجو کو تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ آصف ورما مر جائے گا۔ وہ گرا تو یہ بھاگ آئی۔ اس نے کسی کو نہ بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ صبح جب آصف ورما کیا کرے گا۔ کیا وہ اس کے خاوند کو یا اس کے سسر یا باپ کو بتا دے گا کہ ناجو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ صبح ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ کیس بڑا صاف تھا۔ ناجو کو عمر قید ہو گئی۔ جی تو دوستو، کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔